شاہ صاحب، یہ بہت سارے سجادگان الیکشن بھی لڑتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی پہنچ جاتے ہیں مختلف جماعتوں کے ٹکٹ پہ. اگرچہ وہ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے تو نہیں پہنچتے، لیکن ان کی ٹکٹ لے کر یا ساتھ مل کے وہ پہنچ جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشائخ کی وہ پارلیمنٹ کے اندر صحیح نمائندگی کر پاتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں ایک بڑا پیارا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ تھوڑا متنازع سوال بھی اس کا جواب بنتا ہے کہ دیکھیں مشائخ مجبور ہیں. مشائخ ضمیر کے اوپر چلتے ہیں. مشائخ کا کام ہے روحانیت پہ چلنا. مشائخ جو ہے نا آواز ہوتے ہیں تمام انبیاء کے، بالخصوص خاتم النبیین کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے نائبین بن کر اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں. لیکن جو نظام اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے، پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک جمہوری نظام کے لیے سب کو پلٹ کے ختم اس کے طرف برعکس چلنا ایک بہت ہی مشکل لاحق ہے. اس کے لیے ایک نیٹ ورک انفراسٹرکچر ہمیں دے دیا گیا ہے. اگر ہم اس کو اڈاپٹ کریں اور اس پر چلیں تو پاکستان کے اندر کم از کم یہ والا نظام جو ہے نا جی، یہ چلتا رہے، یہ دنیاوی طور پہ چلتا رہے. اس کو آپ کیا کوئی بھی نظام کہہ سکتے ہیں، خلافت کا نظام بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کیپٹلزم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو قوت اور طاقت کا نظام بھی کہہ سکتے ہیں. قوت چند ہاتھوں میں چلی جائے، اور جبکہ یہ روح کی آزادی بڑی ضروری ہے کہ مشائخ کو چاہیے کہ اپنا ایسا انفراسٹرکچر، ایسا نیٹ ورک بنائے جو آنے والے وقت میں اور موجودہ وقت کے اندر اپنا کردار پیش کرتا ہوا. اس کو یہ غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کون سا نظام ہے. اس میں ہم الیکشن بھی لڑنا چاہے تو الیکشن لڑنے کے لیے وہ وسائل نہیں ہو پاتے. ہمارے جو میتر جتنے بھی سجادہ گان آستانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان پورے میں، وہ اوقاف کی تسلط کے نیچے ہیں. ان کی آمدنی کے ذرائع کچھ بھی نہیں. پہلے یہ تھا کہ اوقاف سے جو آمدنی ہوتی تھی، سجادہ گان، صاحبزادہ گان یا ان کے خادمین، وہ اس سے اپنے ضروریات زندگی اور مخلوق کی خدمت کرتے تھے. وہ بالکل بند کر دیا گیا. اب وہ جو پیر فقیر جو یہ کام کرتے تھے، ان کا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں آتا. قلوب سے نظریں ہٹ کر مخلوق کی جیبوں پہ چلی گئی. ہدیات کے وہ محتاج ہو گئے. جب ہدیات دوسروں کے محتاج ہو جائے کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی درویش، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہیں. تو وہ خاموشی اختیار کرتا ہے. وہ اس کی نظریں وہ اس قوت اور طاقت سے نہیں اٹھتی جیسے ایک شاہین کی نگاہ ہوتی ہے، جیسے ایک شیر کی نگاہ ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت ہے اس کے اندر، اس فورم کے اندر. اگر انہی اوقاف سے ہم اس کے اندر اتنی کروڑوں کی آمدنی ہے، اور یہی ایک جوری بنا کے مشائخ کے حوالے کر دی جائے کہ اس سے آپ اپنا طریقہ کار بنائیں. کسی بھی آستانے کے اندر چلے جائیں، کوئی سالر سسٹم نظر نہیں آئے گا، کوئی پیوریفیکیشن پلانٹ نظر نہیں آئے گا، کوئی میڈیسن فیسلٹیز نظر نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں آئے گی. مطلب اب ان کو اس لیول تک لے آئے ہیں کہ مشائخ اور علماء کی جو ایک ممبر رسول پہ بیٹھ کے ہزاروں لوگوں کے سامنے اوپر بیٹھ کر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حدیث بیان کرتا ہے، اس کے کردار کو اس وجہ سے ختم کیا جاتا ہے کہ وہ اس مقام کو حاصل نہ کر پائے. شاہ صاحب، یہ آپ کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ مشائخ کے سیاسی کردار سے مطمئن نظر نہیں آ رہے. کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک مشائخ متحد نہیں ہوں گے اور الگ الگ بیٹھے رہیں گے تو پھر یہ یقیناً ان لوگوں کے استعمال میں آتے رہیں گے جو علاقے کے الیکشن جو لڑتے ہیں، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر یا چیئرمین، تو وہ تو یقیناً اس نے وہ الیکشن لڑنے والا نہ صرف مشائخ پہ، علاقے کی ہر قسم کی طاقت کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے. تو علماء مشائخ کا کردار، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اس میں مائے سوائے اس کے کہ جنازوں میں آگے ان کے نمازیں پڑھوا دینا، بچہ پیدا ہونا جا کے اذانیں دے دینا، اور جماعت کروا دینا اور فارغ ہو جانا. یہ دین نے یہ نہیں سکھایا. آپ کو اتنا مضبوط ہونا پڑے گا اپنی قوت کو منانے کے لیے. پاکستان پورے کے اندر ڈاکٹر تنظیمیں بن گئی، وکلا تنظیمیں بن گئی، تاجر تنظیمیں بن گئی، غرض ہے کہ لیکن علماء کی وہ اتحاد کہیں نظر نہیں آتا. ہم اسی کی کوشش میں کہ علماء مل کر اکٹھا ہو کر ایک خوبصورت پالیسی بنا کر نہ خود اس پہ چلیں بلکہ آنے والے اور ساتھیوں کو بھی اس پہ چلیں. شاہ صاحب، یہ علماء کی، دینی جماعتوں کی، تنظیموں کی، مشائخ کی تنظیمیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں. سیاسی جماعتیں تو کم ہیں، لیکن یہ تقسیم در تقسیم ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیا ہے کہ یہ دوسروں کے رحم و کرم پر چلے گئے ہیں. دیکھیں ہر صدی میں ریوائول آف دا اسلام ہے، یعنی تجدید اسلام.
اسلام کو پھر از سر نو زندہ کیا جاتا ہے. یہ کام ہوتا ہے مجددین کا, علماء کا, مشائخ کا. یہ مجددین کا اس وقت کا رول پوری دنیا کے اندر وہ نظر نہیں آیا جو نظر آنا چاہیے. پوری دنیا بارود, آگ اور خون کی ہولیوں کے نظر ہو چکی ہے. علماء اپنی اپنی مساجد میں, خانقاہوں سے نکل کر آ کے اپنا یہ باور کرانا پڑے گا وہ امت کے رہنما ہیں, امت کے لیڈر ہیں, وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولادیں ہیں. ان سب کو آ کے اکٹھا کرنا پڑے گا. اس ایفرٹ کو, اس کوشش کو ہم اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے. پیر صاحب, مختلف درگاہوں کے سجادگان کا سیاسی انٹرسٹ ہوتا ہے, کسی نہ کسی پارٹی میں جھکاؤ ہوتا ہے. بری امام سرکار ایک بڑی درگاہ ہے اور پاکستان میں اس کا بڑا نام ہے. اس درگاہ کے جو اس خانوادے کے نمائندگان ہیں, ان کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ دیکھیے, جو بری امام سرکار کے جو خانوادے سے ہیں یا بری امام سرکار کے وہ متولی ہیں, خدمت گزار ہیں, اس میں صرف وہی نہیں ہے بلکہ دنیا بھر سے روحانیت پہ اہل طریقت کے لوگ جو چلنا چاہتے ہیں, اس راستے کے وہ مسافر ہیں. تو وہاں آ کر وہ چلا کشی بھی کرتے ہیں, اپنے ضمیر کا احتساب اور نفس کا احتساب بھی کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے وہاں سے فیض لے کر مخلوق خدا کی خدمت کریں. اور یہ کم و بیش 450 سال سے یہ سلسلہ وہاں سے جاری و ساری ہے, ہر دور میں, ہر دربار میں. یہاں پر آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ پرامن لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ پیار و محبت پیدا کریں. یہاں کوئی سنی نہیں آتا, شیعہ نہیں آتا, کوئی دیوبندی نہیں آتا, کوئی اہل حدیث نہیں آتا. سب حضور کی بری سرکار کی محبت میں آتے ہیں اور ایک دوسرے میں محبتیں بانٹتے ہیں. تو یہ ان کا کبھی بھی یہ طریقہ کار نہیں رہا. ہاں, کسی کی تو کبھی لڑائیاں جھگڑے یہ ہوتی ہیں, لیکن ایسی وہ نہیں ہے. یہاں پہ راجگان بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سادات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تمام مقادے فرقے کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی جاتے ہیں, ہمیں بھی محبت ملتی ہے, ہم بانٹتے بھی ہیں. جو وہاں پر ہیں وہ بھی بانٹتے ہیں. تو یہ تو ایک تمام روحانی اس میں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے سجادہ گان کون ہیں, ان کے اس وقت جو گدی نشین کون ہیں, تو بڑی امام سرکار نے شادی اپنی زندگی میں نہیں کی تھی, ان سے اولاد نہیں تھی. ان کے بھائی تھے پھر بابا مزمل شاہ بادشاہ, جو بیکا سیدہ F11 میں جن کی زیارت ہے. ان سے جو آل اولاد چلی وہ ڈکلیئر کرتی ہیں پورے پٹوار کے لوگ, پورے پاکستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی آل اولاد ہے. تو اس حساب سے ان کا احترام خود بخود مخلوق کے خدا کے دلوں میں آتا ہے. اور یہ ماشاءاللہ اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. بری امام نے ہمیشہ امن کا درس دیا گیا اس درگاہ سے, اس آستانے سے. تو یہ پورے پاکستان کے اگر لفظ امام کسی درگاہ میں ہے تو وہ حضرت بری امام سرکار قادری قلندری کے حصے میں آتا ہے. تو آپ اپنے معتقدین کو فری ہینڈ دیتے ہیں یا کوئی اشارہ دیتے ہیں کہ اس کو سپورٹ کریں, اس کو نہ کریں؟ ابھی تک تو نہیں ہوا, ابھی تک نہیں ہوا. لیکن خاموش رہتے ہیں, اس میں خاموش ہم رہتے ہیں. ہمارے پاس ہر پارٹی کے لوگ آتے ہیں, وہ تمام جماعتوں کے لوگ آتے ہیں. ہم کسی ایک کو سپورٹ کریں گے دوسرے کی دل شکنی ہو جائے گی, یہ ہمیں گوارا نہیں. تو یہ اس میں یہ تو دل کام ہے سیاستدانوں کا جیتنا ہمارا. یہ سیاستدانوں کو اپنا یقین دلانا کہ اس ملک کے لیے, اسلام کے لیے, انسانیت کے لیے, تمام مذاہب کے لیے وہ سنجیدہ ہیں. ہمارے دلوں میں جگہ پیدا کرنی ہوگی. اس کے بعد تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ کرنی چاہیے ہر صورت میں. زیادہ ذاتی اس میں ہمارے رائے ہے وہ یہ کہ ہم خود پارٹی کی تلاش پہ کوئی تو سامنے آئے, کوئی ایسا لیڈر سامنے آئے جس کے اندر کوئی ایسے وصف ہوں کہ اس ملک کو سنبھال سکے, یہ اسلام کا قلعہ ہے, اس کو بچا سکے. گیلانی صاحب, کبھی آپ کے دل میں خیال آیا کہ الیکشن لڑنا چاہیے؟ دیکھیے, یہ کبھی بھی نہیں آیا, اس لیے کہ ہم جیتے جتائے ہیں, ہماری سلطنت قائم و دائم ہے. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹ امپائر کے چوکیدار ہیں, اس کے غلام ہیں. ہمیں لفظ جب امام مل گیا, ابھی نہ ہم 6 اور 7 سال امام حسن حسین کو جنت کا سردار بنا دیا گیا. ہمیں کون سی سلطنت چاہیے؟ ہمیں کوئی کسی بھی قسم کے اقتدار نہیں چاہیے. ہمارا اقتدار روحانی ہے, ہمارا اقتدار پاکستان کی بقا ہے, ہمارا اقتدار کوئی بھی ہو. اسی لیے ہم نے اقتدار بارہا 1400 سال سے ہم اقتدار منتقل کرتے آئے ہیں, آج بھی کرنے کو تیار ہیں.